السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مغرور لڑکی تھی، ہر ایک کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ ایک دن میرے بھتیجے کی پیدائش پر ہمارے گھر خواجہ اسرا آ گئے۔ میں اس وقت سو رہی تھی، جیسے ہی ان کا شور ہوا میں نے غصے سے جا کر ایک خواجہ اسرا کو تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر چلا گیا۔ جب میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تو شادی کی پہلی رات ہی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے تو گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ کالے سے واپسی پر جب میں نے دیکھا تو ڈھول بجانے والے آئے ہوئے تھے، شاید بڑے بھائی جی نے بلایا تھا۔ میں نے خوف سے شور شرابے کو دیکھا اور اندر چلی گئی۔ اماں کو اور بھائی کو مبارک باد دی اور انہیں یہ کہہ کر کہ میرے سر میں درد ہے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میں ایسی ہی تھی کیوں نہ ہوتی، خاندان کی اکلوتی بیٹی جو تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ بڑے بھائی جی کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور اب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کالج سے واپسی پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ بھابھی کے گھر میں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ بجائے اس کے کہ میں ہاسپٹل چلی جاتی اور اپنے بھتیجوں سے ملتی، میں نے ہمیشہ کی طرح سر درد کا بہانہ کیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے اپنی نیند بڑی عزیز تھی اور کیوں نہ ہوتی۔ آدھی رات تک تو میں موبائل فون استعمال کرتی رہتی تھی اور صبح کالج بھی جانا ہوتا تھا تو گھر واپسی پر فوراً سے میں پہلے سو جاتی تھی، اٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ میری اماں اور بھائی لاڈ پیار کے مارے مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے تھے کہ میں بھوکے پیٹ سو رہی ہوں۔ لیکن میں نے تو کنٹین میں اچھا خاصا ناشتہ کیا ہوا ہوتا تھا۔ ہمارا گھر ایک روایتی قسم کا جاگیردارانہ گھرانہ تھا۔ گاؤں میں اچھی خاصی رہائش ہونے کے باوجود گھر والوں نے میری پڑھائی کے لیے ہمیشہ مجھے شہر میں ہی رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بڑے بھائی صاحب کی یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس لیے برسوں سے میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ اچھا خاصا گھر بنا ہوا تھا اور نوکر چاکر بھی گاؤں سے ہی لائے گئے تھے۔ میرا نام نسیم ہے اور میں چودھری دلاور کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ لاڈ پیار کی وجہ سے اور بیجا ضدی پوری کرنے کی وجہ سے میرے اندر ایک شدید گھمنڈی اور مغرور لڑکی جنم لے چکی تھی۔ کالج میں دوست بھی خاندان دیکھ کر بناتی تھی۔ میری ذرا سی شکایت پر ڈرائیور کو فوراً سے فارغ کر دیا جاتا تھا۔ بس کچھ ہی لوگ تھے جنہیں میں اپنے قریب برداشت کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک ہمارے ڈرائیور کریم چچا تھے، جنہوں نے بچپن سے مجھے سگی بیٹی کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بھائی اب ان کی صحت دیکھ کر اکثر کہتے کہ کوئی نیا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں، لیکن صرف میری ضد کی وجہ سے پچھلے 6 برس سے وہ مجھے لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں نے روم میں جا کر اے سی کی ٹھنڈک بڑھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک بری طرح سے شور شرابے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، شاید لائٹ جا چکی تھی۔ میں نے غصے میں تل ملا کر اپنے دروازے کی طرف دیکھا جو کسی نے کھول دیا تھا، ورنہ یہ شور کمرے میں کیسے آتا۔ میں نے غصے سے اپنا دوپٹہ کھینچا، چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکلی تاکہ شبوں کی شامت لا سکوں جو میری ذاتی ملازمت تھی۔ اچانک لاؤنج میں پہنچتے ہی مجھے شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ وہاں خواجہ سراؤں کی ٹولی آئی ہوئی تھی۔ بھابھی ابھی ہاسپٹل میں تھی، مگر شاید ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناچ گا کر اپنی مبارکباد لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے 2-3 لوگ ناچتے ہوئے میری طرف چلے آئے تھے اور گا کر مجھ سے میرے بھتیجوں کی مبارک مانگنے لگے۔ کچی نیند سے اٹھ کر پہلے ہی میرا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اماں مسکرا کر ان کے سروں سے پیسے وار وار کر ان کے گروہ کو دے رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، بند کرو اپنا یہ تماشا، کیا یہ بدتمیزی مچائی ہوئی ہے؟ اور جو خواجہ سرا میرے سامنے ناچ رہی تھی
اسے پکڑ کر زور سے دھکا دے دیا، وہ سیدھی جا کر فرش پر گری۔ ان لوگوں سے سخت گھن محسوس ہو رہی تھی، میں جو لڑکیوں سے دوستی میں بھی ان کا خون، خاندان، ان کا رنگ، نسل اور حسن دیکھتی تھی۔ میں سب یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک تیسری جنس کا کوئی انسان میرے اتنے قریب آ جائے؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ خواجہ سرا تھی یا خواجہ سرا تھا۔ میرے منہ سے نہ جانے غصے میں کیا کیا نکل رہا تھا اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے گرو نے جب آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں بہت بری طرح سے خود سے دور کر دیا تھا۔ دھکا لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے ایک دم سے اسے تھام لیا تھا۔ وہ مردانہ کپڑوں میں ملبوس کوئی انہی کے بیچ کا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ماسک تھا۔ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر گہری نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں بڑا غرور ہے نا اپنے خاندانی ہونے پر؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم جیسے ہی خاندانوں سے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اپنے وہ بچے انہیں سونپ دیتے ہیں جو قدرت کے ستم کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ لوگ بھی انسان ہی ہیں، کوئی جانور نہیں جس سے تم اتنا نفرت کر رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اپنی اس غلطی پر پچھتانا پڑے۔ میں جو شروع دن سے ہی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی، میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے بھی پیچھے دھکا دیا اور چلا کر کہا کہ جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ یہاں پر نظر مت آنا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ چودھری کو دھمکی دے رہے ہو؟ ابھی کھڑے کھڑے میں تم سب کو یہاں سے غائب کروا سکتے ہو۔ میرے بابا اور تم ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمارے جیسے خاندان میں تمہارے جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ خبردار اگر تم نے ایسی ویسی کوئی بات کی، ہجڑے کہیں گی۔ مجھے اس وقت اپنے الفاظ کی بدصورتی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ شبوں نے مجھے چیختے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ کر چلی گئی۔ میری اماں جو شاید مجھے وہاں چھوڑ کر کمرے سے پیسے لینے گئی تھی، وہ بھی آ گئی تھی۔ گرو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ساتھ ہی جس کو میں نے دھکا دے کر پھینکا تھا وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اماں نے ان لوگوں سے بڑی معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن گرو نے ان کو منع کر دیا اور دکھ سے کہنے لگی، کاش نجمہ بیگم 8ویں بار بھی تیرے گھر لڑکا ہی ہو جاتا۔ 25 سال ہو گئے ہیں مجھے گرو بنے، لیکن کبھی کسی گھر نے میری اس طرح سے بےعزتی نہیں کی جیسے یہ تیری لاڈو کر رہی ہے۔ اس کو بتانا تھا کہ بچپن میں میری ہی گود میں چودھری صاحب نے اسے دے کر پورے گاؤں کے سامنے یہ اعلان کروایا تھا کہ ان کے گھر میں رحمت آ گئی ہے۔ میں ہی ناچی تھی اس کو اٹھا اٹھا کر چودراہن کو۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ آج پہلی بار اس گھر سے جاتے ہوئے میں کوئی دعا دے کر نہیں جاؤں گی۔ اماں نے اسے منانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ ماسک والا خواجہ سرا بھی مسلسل مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اماں ان کے پیچھے دروازے تک بھاگی تھی اور شبوں نے بھی ان کی بڑی منتیں کی تھی، لیکن وہ شبوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے تھے، اور جتنے پیسے انہوں نے ناچ کر اماں جان سے ویلے لے کر اپنے تھیلے میں بھرے تھے وہ سارے پیسے بھی وہ خالی کر گئے تھے۔ اور جاتے جاتے اماں کو 1000 روپے گرو نے دے کر کہا تھا کہ یہ چھوٹے بچوں کو میری طرف سے دے دینا، اور دوبارہ چاہیے کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہارے گھر میں ہماری برادری کا کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہوگا۔ اماں کے چہرے پر بڑی پریشانی کے آثار تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے ناراض ہوئی تھی اور مجھ کو کہنے لگی، شاید مجھ سے تمہارے پالنے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، ورنہ میری اتنی کوئی بھی اولاد بدتمیز اور گستاخ نہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور کسی کا کیا لیتے ہیں، ہماری ہی خوشیوں میں شریک ہو کر ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بدلے میں اگر تھوڑا بہت کچھ
لے بھی جاتے ہیں تو کون سا ہمارے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ اور تمہیں اگر اپنی نیند اتنی پیاری ہے تو آج سے تم اوپر والا کمرہ استعمال کر سکتی ہو۔ گھر میں اتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے تو چہل پہل بھی تو ہوگی، رونق بھی ہوگی، لوگ بھی آئیں گے اور شور شرابہ بھی ہوگا۔ اور کیا کرتی ہو تم پورا دن سوائے اپنے کمرے میں بند رہنے کے یا موبائل فون پر مصروف رہنے کے، جو تمہیں اتنے آرام کی اشد ضرورت ہے؟ میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھ رہی تھی جنہوں نے کبھی مجھ سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی بھابھی انہیں پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ اس کی نظروں میں بھی میرے لیے کافی غصہ تھا، بجائے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا۔ میرا پارا اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں تن فن کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی مجھے کوئی بلانے نہیں آیا تھا، تو مجھے احساس ہوا یا تو میں نے غلطی زیادہ بڑی کر دی ہے اور یا واقعی وہ لوگ اماں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے۔ بھلا کوئی اپنی سگی اولاد سے زیادہ بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جانتی تھی کوئی مجھے کھانے پر بلائے نہ بلائے، لیکن میرے بڑے بھائی جان میرے بنا ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارتے۔ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ کینٹین میں آج کچھ بھی میری پسند کا نہیں تھا اور میں نے ہلکے پھلکے سنیکس وغیرہ ہی کھائے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود ہی باہر چلی جاؤں، لیکن میں اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کمرے سے باہر نہ نکلی اور یہ بھی انتظار کرتی رہ گئی کہ اب یا تھوڑی دیر میں ہی بڑے بھائی جان مجھ تک پہنچتے ہیں یا پھر شبوں کو بھیج کر مجھے باہر کو بلا لیتے ہیں۔ لیکن اس روز ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ رات کے 11 بج گئے تھے اور بھوک سے میرا برا حال تھا جب میں ہمت کر کے اٹھی اور خود ہی چپ چاپ جا کر فریج سے کھانا نکال کر گرم کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے کبھی اٹھ کر کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، پانی تک مجھے ملازمہ دیتی تھی۔ اس روز مجھے کھانا گرم کرتے ہوئے بے تحاشا رونا آ گیا تھا۔ ایک دم گرم پتیلے سے میرا ہاتھ جا ٹکرایا تھا اور میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ میرا خیال تھا کہ امی اور بھائی فوراً سے آ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شبو بھاگ کر پہنچی اور کہنے لگی، بی بی جی اگر کھانا کھانا تھا تو مجھے پکار لیتی۔ میں کھانا بھول کر اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ شبو نے فوراً سے مجھے مرہم لگایا اور پھر مجھے کچن میں ہی ٹیبل پر بٹھا کر کھانا ڈال کر دینے لگی۔ میری ضد اور انا کہہ رہی تھی کہ میں یہ کھانا نہ کھاؤں، لیکن بھوک کی وجہ سے میں نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھاتے ہوئے شبو سے پوچھا، اماں اور بھائی کہاں ہیں؟ تو وہ بتانے لگی، آج وہ لوگ کھانا پیک کروا کر ہاسپٹل ہی لے گئے ہیں، کیونکہ بھابھی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دونوں بچے فی الحال نرسری میں ہیں۔ صرف چھوٹی بھابھی اور بھائی گھر پر ہیں اور ان کا تو پتہ ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ شبو نے میرا سوال سمجھ لیا تھا، اس لیے مجھے پورا جواب دے دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ آج کل میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہی تھی۔ ہر وقت فیس بک پر، ٹک ٹاک پر اپنے ہاتھوں کی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کرتی رہتی تھی، جہاں پر ہزاروں فالورز مجھے لائک اور کمنٹس کرتے تھے۔ اس لیے میں رات دیر تک جاگتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی تصویر جیسے ہی اسٹیٹس پر لگائی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ڈھیر سارے فالورز جمع ہو کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ میں ٹک ٹاک پر مصروف ہو کر یہ بھی بھول گئی تھی کہ صبح مجھے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی تھی۔ رات کو 2:30 بجے جب میں نے موبائل فون رکھا، میری گھڑی اٹھی اور میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہ دیا تو سر میری کلاس لگائیں گے، اور پھر میں نے ڈٹھائی سے کمبل اوڑھ کر خود پر سونے کے لیے تیار کر لیا اور سوچا کہ صبح یہ کہہ دوں گی کہ میں ساری رات ہاسپٹل میں ہی رہی ہوں۔ اپنے بھائی بچوں کے ساتھ اگلی صبح میں نے ایسا ہی کیا، گھر پر کوئی ہی نہیں تھا۔ شبو نے مجھے ناشتہ اکیلے کروا دیا۔ بھابھی
اٹھی نہیں تھی اور میں کالج چلی گئی تھی۔ سر نے جب ٹیسٹ کے لیے اناؤنس کیا تو میں نے سرخ آنکھوں کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے انہیں بتا دیا کہ میں ساری رات ہاسپٹل میں رہی ہوں اور مجھے صرف اس لیے ہی کالج پہنچی ہوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ٹیسٹ سے بچنے کے لیے کالج نہیں آئی۔ سر احمد بہت اچھے انسان تھے، مجھے بڑا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، چلے مس چودھری کوئی بات نہیں، اگر یہ ٹیسٹ نہیں بھی ہوا تو اگلی بار آپ لازمی ڈبل تیاری کر کے ٹیسٹ دے دینا۔ مزید کچھ اسٹوڈنٹ نے بھی اپنے ایسے بہانے پیش کیے تو سر نے وہ ٹیسٹ اگلے ہفتے کو لینے کا کہہ دیا۔ سبھی ٹیچرز بھی جانتے تھے کہ میں ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے کہتے تھے کہ بلا وجہ کہ مجھ سے بحث و مباحثہ نہ کریں اور نہ ہی الجھنے کی کوشش کریں۔ گھر پہنچی تو یہ افسوسناک خبر میرا انتظار کر رہی جو جڑوں ایک بچے کا انتقال کر گیا ہے۔ بھابھی کو گھر نہیں لایا جا رہا تھا لیکن وہ باضد تھیں اور اپنے بیٹے کو اپنے سامنے ہی رخصت کریں گی۔ میں نے ابھی تک جا کر اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھا بھی نہیں تھا اور میرا ایک بھتیجا فوت ہو گیا تھا۔ میرے دل میں پہلی بار شرمندگی کا احساس جاگا تھا۔ میرے بھائی اور بھابھی مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے اور اس وقت میں نے انہیں بالکل غیر اہم سمجھ کر اگنور کر دیا تھا۔ جب وہ ننھا سا شہزادہ ہمارے سامنے آیا تو بے اختیار میرا دل بھر اٹھا اور میں رونے لگ گئی تھی۔ بھائی کا وہ بیٹا بہت ہی زیادہ پیارا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سکون کی نیند سو رہا ہے اور اچانک ہی اٹھ جائے گا۔ اماں بھی رو رہی تھیں اور بھائی بھی۔ بھابھی کو گھر لے آئے تھے۔ آپریشن کی وجہ سے ان کو رونے سے ڈاکٹروں نے سختی سے منع کر دیا تھا، لیکن ماں تھی، ایسے موقع پر خود پر کیسے قابو رکھ سکتی تھی۔ ہمارے گھر میں بری طرح سے افسوس کی فضا پھیل گئی تھی۔ گاؤں سے بھی سبھی بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ شہر پہنچے۔ بابا بھی آ گئے تھے۔ چھوٹے بھابھی نے دوسرے بھابھیوں کے کان میں کچھ کہا تو وہ سبھی مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ مجھے ان کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی اور پھر میں نے دیکھا کہ بڑی بھابھی کو بھی بھابھی نے کچھ بتایا ہے اور وہ غیر یقینی سے میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ تبھی شبو نے میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی اور کہا کہ بی بی جی، اگر کوئی آپ کو کچھ کہے بھی تو خاموش ہی رہنا، کیونکہ ساری بھابھیوں کو یہی لگ رہا ہے کہ کل جو بدتمیزی آپ نے گرو اور اس کے چیلوں کے ساتھ کی ہے یہ اسی کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ حارث بھائی کا بڑا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یہ سب سنتے ہی میرے ماتھے پر ایک دم سے پسینہ آ گیا تھا۔ جنازہ اٹھا کر لے کر جایا جا چکا تھا۔ میں عظمیٰ بھابھی کے پاس پہنچی تاکہ انہیں گلے سے لگا سکوں تو عظمیٰ بھابھی نے میرے ہاتھ سختی سے جھٹک دیے اور کہنے لگی، میری نظروں سے دور چلی جاؤ نسیم، آج تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ تم نے ان لوگوں سے بدتمیزی کی اور شاید ان کا دل اتنا دکھا دیا کہ انہوں نے میرے بچے کو ہی کوس دیا۔ امی بھابھی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر حارث بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ابھی بھی گہرا صدمہ تھا اور میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ یہی حال میری ساری بھابھیوں کا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ڈر لگا تھا اپنے بھائی بھابھیوں اور ان کے رویے سے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بھابھی کی امی اور بہنیں بھی پہنچ چکی تھی، وہ بھی بھابھی کو سنبھال رہی تھی، لیکن اتنے سالوں بعد انہیں خدا تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی تھی اور اس میں سے بھی ایک بیٹا فوت ہو گیا اور دوسرا ابھی بھی نرسری میں ہی تھا۔ میں نے اپنی فرینڈ سے کہہ دیا تھا کہ 2-3 روز کالج میں نہیں آؤں گی، میرے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس روز بھی کھانے کے لیے مجھے کوئی بلانے کے لیے نہیں آیا تھا۔
میں خود ہی 11 بجے اٹھ کر کچن میں گئی اور کھانا نکال کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ 3 روز تک گھر میں یہی ماحول رہا کہ اگر میں کمرے سے باہر نکلتی تو سب لوگ مجھے نظر انداز کر دیتے اور مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ سبھی لوگ مجھ سے ناراض تھے۔ میں زیادہ ٹائم موبائل فون پر گزار رہی تھی اور ان دنوں ایک نئی آئی ڈی سے میرا بہت زیادہ بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ میرا کوئی بہت بڑا فین تھا اور چاہتا تھا کہ میں اس سے ایک بار فون پر بات کروں۔ مجھے میری دوستیں اکثر بتاتی رہتی تھی کہ اس طرح بہت سے ٹک ٹاکر فین ہوتے ہیں۔ میں کمرے میں پڑے پڑے بور ہو رہی تھی اور کچھ پریشان بھی ہو رہی تھی، اس لیے فوراً سے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ غلطی مجھے کہاں پہنچا دے گی۔ 1 منٹ کے اندر اس نمبر سے مجھے کال موصول ہو گئی، تو وہ کوئی آڈیو کال نہیں تھی بلکہ فوراً سے ہی ویڈیو کال تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اور نہایت پڑھا لکھا بھی معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بات کر کے مجھے یوں لگنے لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو بہت لمبے عرصے سے جانتے ہیں، اور پھر یہ اب میرے معمول کا حصہ بن گیا تھا کہ اب میں روزانہ گھنٹوں اس سے بات چیت کیا کرتی تھی۔ اور گھر میں بھائی اور بھابھی بھی اپنے دوسرے بچے کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے بھابھی سے بات کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ اماں 1 مہینہ ہمارے ساتھ رہ کر گاؤں واپس چلی گئی تھی۔ شب و اکثر میرا کھانا کمرے میں ہی پہنچا دیتی تھی، صرف ناشتہ میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ کرتی تھی، جہاں پر اکثر بھابھی بھی موجود نہیں ہوتی تھی۔ بھائی مجھ سے بس ضروری باتیں ہی کرتے تھے۔ وہ پہلے والا ماحول جیسے کہیں ایک دم جا کر سو گیا تھا۔ میں جو شروع دن سے ہی لاڈ پیار کی عادی تھی، میں بری طرح سے اگنور ہونے پر چڑچڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اب تو نہ میں اپنے بھائی جان سے لڑ سکتی تھی اور نہ ہی بھابھی سے اپنے ناز نخرے اٹھوا سکتی تھی۔ میرے کالج میں جیسے ہی چھٹیاں ہوئیں میں فوراً سے حویلی کی طرف بھاگی۔ پچھلے کئی سالوں میں زبردستی اماں اور بابا مجھے بلاتے تھے، لیکن میں جانے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ پہلی بار تھا کہ میں خود سے حویلی جا رہی تھی۔ جس سے میں روزانہ بات چیت کرتی تھی اس کا نام ارسلان تھا، اور وہ اس نے مجھے ماڈلنگ کی جب میں نے اسے جاگیردار ہوں اور میرے بابا جان بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اتنی بہادر اور پڑھی لکھی ہو کر بھی باتیں کر رہی ہیں، مجھے یہ امید نہیں تھی آپ سے۔ اس نے مجھے جیسے چیلنج کر دیا تھا۔ مجھے اس کی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے ایک روز ڈرتے ڈرتے بابا جان سے پوچھا کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے سختی سے اتنا ڈانٹا تھا کہ میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ میری گریجویشن کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ بابا جان نے اماں سے سختی سے کہا کہ اب اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو تاکہ اس کی شادی کر کے ہم دونوں حج پر جا سکیں۔ اور شاید اماں بھی اسی چیز کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ چند دن ہی کے بعد ایک نہایت ہی امیر گھرانے کا رشتہ میرے لیے آ گیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی فیملی لگ رہی تھی۔ جب وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تو بابا اور بھائی اتنے خوش تھے جیسے وہ اس رشتے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہے ہوں۔ اماں نے مجھے اس لڑکے کی تصویر دکھائی تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن میں پہچان نہیں پائی۔ وہ عورتیں بھی بڑی نفیس قسم کی عورتیں تھیں۔ اگلے ہی ہفتے سادگی کے ساتھ منگنی اور پھر دھوم دھام سے شادی کا کہہ کر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ میں نے ارسلان کو جب بتایا کہ میری منگنی ہونے والی ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اسے مجھ سے شادی بھی کرنی ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلے 1.5 سال میں اس نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا تھا
میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میں شادی اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گی، اور اس نے مجھے کبھی ایسا کچھ نہیں بتایا، تو اچانک اس نے مجھے دھمکی دی اگر میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی تو وہ میری تصویریں اور ویڈیوز میرے بابا جان اور بھائی کو پہنچا دے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اور میں نے اس کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ ایسا ہرگز نہ کرے۔ تو اس نے بھی ڈٹھائی سے کہا، ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن تمہیں ایک بار مجھ سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور میں نے اپنا موبائل فون ہی بند کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میری منگنی تھی۔ ٹائم پر پتہ لگا کہ لڑکا منگنی میں نہیں پہنچ سکتا، باہر کسی ضروری میٹنگ میں پھنسنے کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکا۔ تو اس کی ماں اور بہنیں ہی مجھے انگوٹھی پہنا کر چلی گئی۔ مجھے جب ارسلان کی باتیں یاد آتی تو مجھ کو خوف محسوس ہوتا کہ کہیں وہ بابا اور بھائی تک نہ پہنچ جائے، اور پھر میں نے اپنے ایک دوست سے یہ سب کہہ ڈالا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر ارسلان نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر دیتا، وہ صرف مجھے ڈرانا دھمکانا چاہتا تھا، اس لیے تم اب خاموش ہو کر بیٹھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد میری شادی تھی۔ اماں اور بھابیاں تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ میں خوش ہونا چاہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں ڈرتی جا رہی تھی کہ کہیں عین شادی کے وقت پر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اماں نے خواجہ سراہوں کی ٹولی سے ان کے گھر جا کر منت سماجت کی تھی کہ وہ ایک بار مجھے دعا دینے کے لیے میری شادی پر آ جائے، اور اگر وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہیں تو اماں خود ان سے معافی مانگنے پر تیار تھی، لیکن ان کی گرو نے اماں کو روک دیا کہ وہ ان سے معافی نہ مانگے، لیکن وہ میری شادی پر نہیں آنا چاہتی تھی۔ خیر، انہوں نے میرے لیے ایک بہت بڑا خوبصورت دوپٹہ بھجوایا اور کہا، اسے میری دعا سمجھ کر نئی دلہن کو اڑا دینا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں بڑی حویلی والوں سے یا ان کی بیٹی سے ہرگز بھی ناراض نہیں ہوں۔ اماں جان نے جب یہ سب کچھ سنا تو مطمئن ہو کر واپس چلی آئیں۔ میری شادی کا دن آ گیا تھا۔ میں پارلر جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر اماں نے مجھے اجازت نہیں دی، اور ایک مہنگی بیوٹیشین کو گھر پر بلا کر ہی مجھے تیار کروا دیا گیا۔ سبھی لوگ میری تعریفیں کر رہے تھے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں، اور جب بارات پہنچی تو میری دوستوں اور کزنوں نے بتا دیا کہ میرا دلہا بہت پیارا ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہر لڑکی کی طرح میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ماں باپ کی اور بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ جب میں رخصت ہوئی تو دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے، مگر یہ بھی تسلی تھی کہ میرے باپ اور بھائی اس قدر خوش ہیں تو ضرور اچھے ہی لوگ ہوں گے۔ مجھ کو کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 گھنٹے ہو رہے تھے، رات کے 3 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک میرا دلہا کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے میں نے چوڑیوں کی آواز سنی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئی، کیونکہ میرے سامنے میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگتا، لیکن اس نے آدھے چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا اور چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی، اور جب وہ بولا تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان تھا، جس کے ساتھ میں پچھلے 2 سالوں سے بات چیت کر رہی تھی۔ ایسے ہی انہیں تو کہا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے ہجڑے کہیں کے۔ تو اب بتاؤ شہزادی کے کس کو بلاؤ گی مجھے کمرے سے نکالنے کے؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میری شادی ہماری طرح ہی ایک بڑی آسان ہوتی ہے۔ اب میں کس منہ سے دنیا کو یہ بتاؤں کہ میرا شوہر بات بات پر غصہ کرنے والی اور چیخنے چلانے والی دنیا کو حقارت کی نظروں سے دیکھ لیا۔
نیند توڑنی خود ایک تماشا بن کر رہ گئی۔ میرے ذہن نے سچے کو قبول نہیں کیا اور میں اس دم سے خاموش ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری سانس بہت فکر لگی میرے ارد گرد جمع تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بتا دیا کہ شاید میں کسی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ارسلان بڑے آرام سکون کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور چہرے پر آنکھ والے کسی بات کا شبہ تک نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے بدلہ لیا ہے، تم نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی ہے کیونکہ میں نے اس روز تمہاری بے عزتی کی تھی۔ میری ڈاکٹر نے اشارہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے ایک انجیکشن لگایا اور میں پھر دوبارہ سے روز کے بعد میرے مجھے اپنے گھر میں گئے تھے کیونکہ میرے سسرالیوں کا خاندان گھرانوں پریشان افراد ان کے سامنے بہت زیادہ فرما بردار بنا ہوا تھا اور بتا کر بھی یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ میں نے اپنے اماں اور بابا جب مجھ سے پوچھتے تو میں خاموش ہو جاتی اور تنگ ہو کر انہیں مجھے میرے حال میں میں جو اپنے حسن پر غرور کرتی تھی اور کسی کو بھی نہیں سمجھتی۔ سبھی لوگ میری طرف نظر سے دیکھتے تھے جیسے میرا مذاق اڑاتے۔ 2 ماہ میں کہ میرا حال صدیوں کے بیمار کے جیسا ہو گیا تھا۔ میرے بابا اور بھائی میرا علاج بھی کروا رہے تھے اور اماں اس خواجہ سراؤ سے گرو کو بلا کر لائی تھی۔ میں نے اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ وہ میری ماں سے کہنے لگی بات دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ انہوں نے ارسلان کو کال کی اور کہا کہ اب وہ بھی مجھے معاف کر۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گرو ستارہ تھا اور وہ ارسلان کی پھپھو تھی۔ ارسلان ایک میک اپ آرٹسٹ تھا، باہر کے ملکوں میں اسٹیج ڈرامہ بھی کرتا تھا اور فوٹوگرافر بھی تھا اور بالکل نارمل مرد تھا۔ خاندانی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی پھپھو کو تو خواجہ سراؤں کی ٹولی کے ساتھ جانے سے نہیں روک پایا کیونکہ اس وقت وہ بہت ہی چھوٹا تھا، لیکن جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ باقاعدگی سے ان سے ملنے بھی جاتا تھا اور ساتھ ہی خواجہ سراؤں کے لیے تعلیم اور نوکریوں کے بھی مواقع فراہم بھی کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ تھی کہ میری ذرا سی غلطی نے میرے ماں باپ کو اور میرے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کی نظروں میں ایک ذہنی مریض تھی۔ ستارہ پھپھو نے ارسلان کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ فوراً ہی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور شام کو وہ مجھے لینے آ گیا تھا۔ میں نے تنہائی ملتے ہی اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی۔ مجھے قدرت نے بہت اچھا سبق سکھا دیا تھا۔ غرور اور حقارت سے کسی کو دیکھنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور کوئی بھی جان بوجھ کر خود کو اس دنیا کی نظر میں تماشا بنانا نہیں چاہتا۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا پورا سسرال بہت زیادہ خوش ہے مجھ سے۔ میرے گھر والوں کے لیے ارسلان ایک مسیحا ہے جس نے ان کی بیمار بیٹی کو قبول کر کے انہیں دنیا کی نظر میں تماشا بننے سے بچا لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سبھی لوگ اس بات پر بھی خوش تھے